بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، یہ جو مسلمانوں کی سپورٹ تھی کانگریس کے لیے، کیا یہ اس لیے تھی کہ وہ کچھ حد تک دوسرے مسلمانوں سے بد دل ہو گئے تھے، یا کیا ان کو اپنا کوئی ذاتی انٹرسٹ اس میں نظر آتا تھا؟ اس میں یہ دیکھیں نا، دو آراء تھی، چونکہ ان علماء کو کرنٹ جو سچویشن تھی، جو ڈائنامکس تھی، جو پولیٹیکل سچویشن تھی، جو مسائل تھی، ان کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ان کا، چونکہ مقابلہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کا مقابلہ کمپیٹ کرے گا کسی ہندو کے ساتھ، وہ جب کسی یونیورسٹی میں جائے گا، کسی اسمبلی میں جائے گا، کسی میڈیکل کالج، وہاں اس کا کمپٹیشن ہوگا۔ علماء کے ساتھ تو اس کا کمپٹیشن نہیں ہونا۔ وہ بس جب اطالعہ شاہ بخاری صاحب کانگریس کی کمیٹی میں جاتے تھے، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً ان کے لیے، وہ سمجھتے تھے بس یہی کچھ ہے۔ اس جادو میں، اس سحر میں ایسے گرفتار ہوئے کہ پاکستان کی انہوں نے سر توڑ مخالفت کی، اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ، اور کہا یہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام کی کوئی ہے ہی نہیں، جو لوگ اپنی 6 فٹ ڈائمنڈ کی لاش اور 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے، وہ کہاں دنیا پہ پاکستان میں کریں گے، یہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، یہ ہے وہ ہے۔ پوری کوئی جماعتیں احمدیہ نے اس وقت یہ سمجھا اور مسلم لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور مسلم لیگ کو سپورٹ کیا، ہر موقع پہ گائیڈنس دی، رہنمائی کی، ہر طرح کی مدد کی، اور اس طرح۔ لیکن یہ لوگ چونکہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے اس چیز کو، ان کی ویژن نہیں تھا ایسا، تو لہٰذا وہ پوری مخالفت کرے، سر دھڑ کی انہوں نے بازی لگا دی کہ کس طرح یہ نہ ہو سکے۔ لوگوں کو کہا گیا جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا وہ سور ہے اور سور کھائے گا، یہاں تک انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے، اور کسی لیڈر کو انہوں نے نہیں بخشا، اور یہی کہا کہ بس کوشش کرو ہر کوئی نہرو جیسا خطبہ پڑھے، اور یہ ہے کہ ہم نے آزادی لے کے کیا کرنی ہے، ہم نے تو ان کے قدموں میں ڈال دینی ہے۔ تو اس طرح کے افسوس ان پہ یہ آتا تھا۔ بعد میں کئی موقع پہ یہ مسلم لیگ، مثلا یہ احرار ایک بار مسلم لیگ کے جلسے میں آئے کہ بھی ہم مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نے، عاشق حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ آئے تو مسلم لیگ نے مطالبہ کیا کہ ہر آدمی ممبر جو ہے 500 روپے جمع کرائے الیکشن کے لیے، وہ پمفلٹ وغیرہ چھپوانے ہیں۔ تو چودھری افضل حق صاحب کہنے لگے 500 کس لیے؟ انہوں نے کہا جی الیکشن کے اخراجات۔ انہوں نے کہا لو، میں تو 500 میں الیکشن بھی لڑ سکتا ہوں، شادی بھی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نیکی اور پوچھ جا کے کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو احرار کو پتہ چلا کہ مسلم لیگ کو سیٹھوں نے فنڈز دیے ہیں تو زیادہ ہمیں بھی ملے گا۔ جب پتہ چلا وہاں تو کچھ نہیں ہے تو انہیں چھوڑ کے ادھر چلے گئے، ادھر سے فنڈ ملتے تھے۔ تو بڑے افسوسناک ایک عمل ہے جو انہوں نے کیا، اور لیکن پاکستان بہرحال مارد وجود میں آیا، اور ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک بہت بڑی سینس ہے، ان کو پتہ ہے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے۔ وہ عوام، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے مسلمان ہندوستان کو کہ وہ پڑھے لکھے، ان میں ایک حیرت انگیز سینس ہے، وہ پہچان جاتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے قائد اعظم کی رہبری میں، رہنمائی میں سارے یونائٹ ہو گئے، اور پاکستان علماء بے شک فتوے دے رہے تھے، بے شک ثابت کر رہے تھے، جمعیت علماء ہند، مولانا حسین احمد مدنی، وہ اور یہ سارے، یہ اور اس وقت پمفلٹ شائع کیے جاتے تھے احرار کی طرف سے، مرزائیوں کی اور مسلم لیگ کی آنکھ میں چولی، اور یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ میں چونکہ یہ احمدی بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اس لیے ہم نہیں ہیں۔ تو پورا انہوں نے اپنا زور لگا دیا کہ پاکستان، لیکن پاکستان وجود میں آ کے رہا۔ نصیر صاحب، جزاک اللہ۔